کاروبار کے لیے ڈیری میں اترنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے دوست بھائی سوال کرتے ہیں، کسی کے پاس 60 لاکھ روپیہ ہے، کسی کے پاس 80 لاکھ ہے، کسی کے پاس 1 کروڑ ہے، کسی کے پاس 2 کروڑ ہے، کسی کے پاس 15 کروڑ ہے، کسی کے پاس بے حساب کروڑ ہیں، باہر پاکستان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 5 گائیوں کے اوپر آپ کسی ABCD بندے کی ڈیوٹی لگاتے ہو تو میرے بھائیوں میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ ٹیکنیکل اسسٹنس، جس جگہ فارمنگ کر رہے ہو وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل سپورٹ موجود ہے؟ اب یقین کریں اتنے فارمر بلوچستان سے رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر دے دو، ڈاکٹر دے دو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے آپ کو پوری کائنات کو بنایا۔ آئے مل کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب علی ابھی ایک اوورسیز پاکستانی ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کے پاس 20 ایکڑ زمین ہے اور کچھ 4 کروڑ روپیہ ان کے پاس انویسٹمنٹ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھے پاکستان آنا چاہیے اس کاروبار کے لیے، ڈیری میں اترنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے دوست بھائی سوال کرتے ہیں، کسی کے پاس 60 لاکھ روپیہ ہے، کسی کے پاس 80 لاکھ ہے، کسی کے پاس 1 کروڑ ہے، کسی کے پاس 2 کروڑ ہے، کسی کے پاس 15 کروڑ ہیں، کسی کے پاس بے حساب کروڑ ہیں، کسی کے پاس لینڈ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ 10 سوال میں نے لکھے ہیں یہاں پہ، ان 10 سوالوں کے جواب آپ خود دے لیں، کاپی پینسل پکڑ لیں، اور ان کے سوال کے جواب جب آپ دے لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا آپ کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ اپنے 15 سالہ تجربے کی بنیاد پہ ان 10 سوالوں کے جواب خود ہی دے لیں، کاپی پہ بیٹھ کے سوال ہی ہیں، جواب دے لیں، فیصلہ کر لیجئے گا کہ کام آپ کا کرنے والا ہے یا نہیں۔ سوال نمبر 1، پیشنس، صبر۔ کیا آپ صبر کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ صبر کرنے والے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ڈیری میں آ جائیں۔ اگر آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ آج 1 کروڑ لگایا اور یہ ایسے چوتھے گیئر میں ہی آپ کی انویسٹمنٹ بڑھتی چلی جائے، فٹافٹ ریٹرنز آنے شروع ہو جائیں، جیسے کریانہ سٹور لوگ ڈال دیتے ہیں نا، آپ نے بسکٹوں کا ڈبہ بیچا، آپ نے پانی بیچا، آپ کے ساتھ ہی پیسے آنے شروع ہو گئے، پھر آپ نیا مال لے آتے ہو تو آپ ساتھ ہی آپ کا جو ہے نا آؤٹ پٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ڈیری میں ایک اچھا آؤٹ پٹ لینے کے لیے تھوڑا صبر چاہیے۔ اگر یہ صبر آپ کر سکتے ہیں تو ڈیری میں آ جائیں، اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو بھائی جان آپ کے پاس جتنے پیسے بھی ہیں آپ ڈیری میں مت آئیے۔ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 ہے جی آپ کا ورتھ اور آپ کا ٹائم۔ یہ ذرا بات سمجھنے والی ہے۔ اب دیکھیں، اوورسیز پاکستانی ہے یا پاکستان میں رہنے والا ایک جوان ہے، اب کوئی بھی بندہ کاروبار کرتا ہے نا تو اس کی ایک ورتھ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جی، اس کو اللہ کی ذات نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اگر وہ کچھ نہ کرے، اپنا کسی کی نوکری کر لے یا خود کا کوئی کام کر لے، اور اس کی ورتھ ہے کہ جی وہ 10 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، یا ایک اوورسیز پاکستانی ہے جو باہر پاکستان سے رہ کے کام کر رہا ہے اور وہ مہینے کا 10 لاکھ کماتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان میں آ کے ڈیری فارمنگ کر کے کیا مجھے ماہانہ 10 لاکھ بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو اوورسیز پاکستانی کو پاکستان آ کے اتنی کمائی ہو جاتی ہے جتنی وہ باہر بیٹھ کے کما رہا ہے تو بیوی بچوں کے پاس آنے میں کوئی حرج نہیں، آنا چاہیے۔ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں باہر 10 لاکھ کما رہا ہوں، پاکستان میں آؤں گا، اپنا فارم سٹارٹ کروں گا، مجھے مہینے کی ارننگ ہوگی 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ، تو پھر میرے بھائیوں اس 10 لاکھ کو چھوڑ کے اس 1.5 لاکھ کی طرف آنا کو سمجھ نہیں آتا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اگر آپ باہر بیٹھ کے 10 لاکھ کما رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان میں بھی 1.5 لاکھ کماتا چلا جاؤں، وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ سیٹ اپ لگائیں گے، لیکن سیٹ اپ کو چلانے کے لیے ٹیم رکھیں گے، بندے رکھ لیں گے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جو چھوٹا سیٹ اپ ہے اس پہ تو آپ ٹیمز ہائر نہیں کر سکتے، افورڈیبل نہیں ہے۔ جو بڑا سیٹ اپ ہے اس کے اوپر آپ ٹیم بھی ہائر کر سکتے ہو، بندے بھی رکھ سکتے ہو، آپ کے پاس دودھ ہوگا، آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام دوست احباب جن کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے، وہ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے باہر ہیں، وہ پاکستان میں رہ کر سیٹ اپ لگا سکتے ہیں، پاکستان سے باہر رہ کر بھی سیٹ اپ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اچھی پروفیشنل ٹیم ہائر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہائر نہیں کر سکتے، پروفیشنل ٹیم ہائر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹوٹل 5 گائیوں کے پیسے ہیں، آپ نے بڑی مشکل سے شیڈ بنایا، 5 گائیاں رکھ لیں، باہر پاکستان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان 5 گائیوں کے اوپر
آپ کسی ABCD بندے کی ڈیوٹی لگاتے ہو تو میرے بھائیوں میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ تھوڑی ہے تو پھر میرے بھائیوں آپ نے سیٹ اپ پہ خود بیٹھنا ہے. لیکن اگر سیٹ اپ پہ آپ خود بیٹھتے ہو تو آپ پیسے تھوڑا کماتے ہو, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ, باہر پاکستان کے رہ کے آپ 10 لاکھ کما رہے ہو. ہاں اگر آپ پاکستان میں آ کے اتنے پیسے کما لیتے ہو یا اس سے زیادہ کما لیتے ہو, اب دیکھو ہر بندہ تو اوورسیز 10 لاکھ نہیں کماتا نا. میرے کئی سارے دوست ہیں 30,000 ریال پہ جاب کر رہے ہیں. اب 3,000 ریال کی بات کریں تو بولے 2.5 لاکھ روپیہ, اس میں کو اپنا خرچہ بھی ہے, کو ہو سکتا مہینے کا 1.5 لاکھ بچاتے ہوں. وہ بندہ اگر پاکستان میں آ جائے اپنا کاروبار سٹارٹ کرے, اگر وہ 1.5-2 لاکھ روپے سیونگ کر سکتا ہے تو اس کو پاکستان میں آ جانا چاہیے, اس کو یہ بزنس سٹارٹ کر لینا چاہیے. قصہ مختصر, اگر چھوٹا سیٹ اپ ہے تو ٹائم بھی خود دینا پڑے گا, سیٹ اپ پہ بیٹھنا بھی پڑے گا. اگر آپ کے پاس بڑا سیٹ اپ ہے, بڑے سیٹ اپ کے پیسے موجود ہیں, تو آپ پاکستان میں ہیں, پاکستان میں نہیں ہیں, آپ یہ سیٹ اپ لگا سکتے ہیں. سمپل یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو چلانے کے لیے آپ پروفیشنل ٹیمز کو ہائر کر سکتے ہیں. یہ دوسرا سوال ہو گیا. اب خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ چھوٹے سیٹ اپ کے پیسے ہیں یا بڑے سیٹ اپ کے پیسے ہیں. اب میں یہی بتا دوں کہ چھوٹا بڑا سیٹ اپ ہوتا کتنا ہے. آج کے دور میں ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے آپ 50 ملکنگ کاؤز پہ رکھ سکتے ہیں. 50 ملکنگ کاؤز کا مطلب یہ ہو گیا کہ کم و بیش 10 سے 12 کروڑ کی انویسٹمنٹ جو ہے یہ آپ کی لگ جانی ہے. تو 10-12 کروڑ روپیہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. ہر بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ جی سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ جی 1 کروڑ روپیہ ہے, آپ ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, آپ کو شوق ہے, لیکن آپ کو اللہ کی ذات نے کسی صلاحیت سے نوازا ہے, آپ کے پاس ہنر ہے, آپ ڈیری فارم کو چھوڑ کے کسی دوسرے بزنس میں اگر پیسے لگاتے ہو اور ڈیری سے زیادہ کمائی کر سکتے ہو تو پھر آپ کو یہ ڈیری والے کھاتے میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پر ایگزامپل دیتا ہوں, ایک بندہ ہے جی ڈاکٹر ہی, جیسے ہم ڈاکٹر ہیں اپنی بات کر لیتے ہیں, ہم نے سیکھا ہے, ہم نے ٹائم دیا ہے, ہم نے 5 سال دیے, بعد میں فیلڈ میں کام کیا, چیزوں کو سیکھا, ہم بہت ساری پروڈکٹس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم ایک اچھا منرل ڈیولپ کر سکتے ہیں, ایک اچھی ییسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, ایک اچھا DCP ڈیولپ کر سکتے ہیں, ایک اچھا پری مکس ڈیولپ کر سکتے ہیں, ہم اپنی سیمن کی امپورٹ کر سکتے ہیں, ایک اچھا مطلب کچھ بھی پروڈکٹس کی رینج میں فارمر کے لیے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہم اس چیز کو پڑھا ہوا ہے, ہم اس کی فارمولیشنز کر سکتے ہیں, ہم اس کو بنا سکتے ہیں. تو اگر ایک ڈاکٹر کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیری فارم کے بجائے اگر وہ ان پروڈکٹس کے اوپر کام کرے تو وہ زیادہ ریٹرن لے سکتا ہے, زیادہ کمائی کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ جانور ڈالے اور پھر اس کے اوپر محنت کر کے ریٹرن کمائے. تو آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہے, 2 کروڑ ہے, 4 کروڑ ہے, تو اس 2-3-4 کروڑ کو لگانے کے لیے اگر کوئی اور بزنس آپ کے پاس متبادل میں موجود ہے اور اس میں آپ ڈیری سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں تو میرے بھائی پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے وہی کاروبار کریں. ڈیری میں ریٹرنز آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ اچھے طریقے سے ڈیری فارمنگ کرتے ہیں تو ڈیری میں جو سالانہ ریٹرنز ہیں وہ تقریباً 25 سے 35% کے بیچ میں ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو کاروبار آپ کو آتا ہے ڈیری کے علاوہ, کیا آپ کو وہ 25-35% سے ریٹرن زیادہ دے رہا ہے, کم دے رہا ہے یا اتنا ہی دے رہا ہے, پھر آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے. چوتھا نمبر, لینڈ آپ کے پاس جو ہے یا جو لینڈ آپ خریدنے جا رہے ہیں یہ کمرشل ہے یا پھر یہ آپ کی نان کمرشل لینڈ. اب دیکھیں میرے فارمر کئی سارے ہیں, میں ابھی لاہور میں ایک فارمر کے پاس گیا تو ان کے پاس چند کنال جگہ تھی بالکل شہر کے اندر, تو وہ کروڑوں کی مالیت کی جگہ تھی. تو میں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں آپ, کو چاہیے یہاں پہ شادی حال بنائیں یا کچھ اور کر لیں, کوئی مارکیٹ بنا لیں, کوئی آپ یہاں پہ کوئی پرائیویٹ آپ کو یونیورسٹی کوئی ادارہ کچھ کر لیں. یہ آپ کیا ڈیری فارمنگ یہاں کرنے جا رہے ہیں؟ کل کو یہ بھی ٹینشن رہے گی کہ سرکار کی طرف سے کوئی آپ کو لیٹر نہ آ جائے کہ بھائی نکلو یہاں سے. تو بھائی آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جو زمین آپ کے پاس ہے کیا وہ کمرشل ہے. کمرشل لینڈ کے اوپر ڈیری فارمنگ نہ کریں. کروڑوں کی زمین لے کے ڈیری فارمنگ کرنی میری سمجھ میں نہیں آتی. اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے, اگر آپ کو 60-70-80 لاکھ روپے میں ایکڑ اچھا مل جاتا ہے تو فارمنگ کے لیے سیوٹیبل ہے. اگر آپ کا ایکڑ ہی کچھ 2.5-3-4 کروڑ کا ہے تو اس کے اوپر ڈیری فارمنگ کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. نمبر 5, پانی. آپ نے دیکھنا ہے جس جگہ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ پانی کا سٹیٹس کیا. پانی کے TDS 700 زیادہ سے زیادہ اور PA 7 ہونی چاہیے اور پانی کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس چکوال میں جو فارم ہے وہاں پر پانی کا اضافہ رہتا ہے, ہمیں بڑی مشکل سے ہمیں پانی باہر سے لے کر آؤ, یہ کرو وہ کرو. حالانکہ فارم جب بنایا تھا تب پانی تھا, لیکن انفارچونیٹلی بعد میں پانی وہاں پر ختم ہو گیا, نایاب ہو گیا. تو یہ آپ نے ورکنگ جو ہے اپنی پہلے کرنی. چھٹا سوال یہ کہ لوکیشن, آپ کی لوکیشن کیا ہے.
جس جگہ پہ آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہو کیا وہ اس کا سروے کریں مارکیٹ کا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر جو لوگ رہتے ہیں نا وہ غلام حمد آباد کالونی کو جانتے ہیں. غلام حمد آباد کالونی کے اندر میرا یہ ماننا ہے، میں نے وہاں پر 25-26 سال گزارے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی برانڈ کی شاپ بن جاتی ہے تو وہ فیل ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں زیادہ تر طبقہ جو ہے برانڈڈ آئٹمز نہیں پہنتا. اس کے مقابلے میں فیصل آباد میں آپ ڈی گراؤنڈ چلے جائیں، آپ کوہ نور کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ ساری کی ساری برانڈڈ شاپس ہیں، لوگ جاتے ہیں، چیزیں پسند کرتے ہیں، بغیر نیگوسیشن کے پیسے دے کے سامان لے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو کلاس ہے وہ الیٹ کلاس ہے، وہ ڈیفرنٹ کلاس ہے، وہ افورڈ کرتی ہے. تو فارمنگ جس جگہ کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا وہاں پہ لوگ دودھ کا ریٹ بھی دینے کو تیار ہے. 110 روپے لوگ دودھ بیچ رہے ہیں. اب حساب لگائیں آپ کہ جہاں پہ دودھ کا ریٹ 110 روپے ہے وہاں پہ آپ نے کھیت سے سوا فارمنگ کرنی. آپ پہلے یہ دیکھ لو کہ کیا آپ جس جگہ پہ فارمنگ کرنے جا رہے ہو وہ لوکیلٹی جو ہے کیا وہ ڈیری کی پروڈکٹس کے ریٹ دینے کی افورڈیبلٹی رکھتی ہے. تو یہ اس کو آپ نے فیصلہ کرنا. اگر آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، شیخوپورہ میں بیٹھے ہیں، سرگودا میں بیٹھے ہیں، چنیوٹ میں بیٹھے ہیں، دودھ کا اچھا ریٹ ہے. اگر آپ ساؤتھ پنجاب چلے جاتے ہیں دودھ کا ریٹ ہی کوئی نہیں ہے، تو فیصلہ آپ نے مارکیٹ دیکھ کے کرنا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ایکسپیرینس. یہ ہے سوال نمبر 7. اگر آپ کا ڈیری فارم کا کوئی اپنا ذاتی پرانا ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ چھوٹا سیٹ اپ لگائیں، آ جائیں، شروع کر لیں. اگر تو آپ کے پاس پیسے ہی بے تحاشا ہیں، آپ کو 10-12 کروڑ کہتے ہیں کچھ نہیں، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ سیٹ اپ لگائیں، ٹیم ہائر کریں، اس کے ساتھ سیکھتے جائیں. لیکن اگر پیسہ ہی لمیٹڈ ہے، 60-70-80 لاکھ روپے ہے، تو پھر ڈیری کا کام بغیر تجربے کے نہیں کرنا، سیکھنا ہے پہلے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیکھنے سکھانے کی عمر گئی، ٹائم کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ پنگا نہ لیجیے گا. بغیر تجربے کے تو بالکل بھی نہیں کرنا. اتنے بندے ٹوکے لے پھرتے ہیں اچھے وڈی جاندے توڑے جناب، یہ نہ ہو کہ کسی کے ٹوکے کے نیچے آ جائے. 8واں سوال یہ ہے فیڈ سٹیٹس. جس جگہ پہ آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جانوروں کی خوراک کا سٹیٹس کیا ہے، اور پھر اس کو آپ نے دودھ کی قیمت سے ریلیٹ کرنا ہے. اب دیکھیں ہمارے کئی سارے دوست ایسے ہیں جہاں پہ ان کو مکئی کا سائلیج ملتا ہی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ قصور کی بات کریں، دیپال پور، اوکاڑا، ساہیوال، چنیوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ڈھیر سارا سائلیج مل جاتا ہے. جب سائلیج آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کی پروڈکشن کاسٹ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں. اب میرے دوست بلوچستان میں ہیں کچھ فارمر، وہاں پہ ان کو کنولا نہیں ملتا، سویا بین نہیں ملتا، بیچاروں کو پنجاب سے منگوانا پڑتا ہے. پنجاب سے اگر تھوڑی مقدار میں منگواتے ہیں تو بیلٹی کے چارجز بہت آ جاتے ہیں، ان کے لیے پرابلم ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فیڈ آئٹمس اور ان کی اویلیبلٹی اور ان کی پرائس، اس کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ داڑھی نالوں مچھا بچ جان، کل کو آپ جانوروں کو فیڈ کر رہے ہو، آپ کے اخراجات اتنے ہو جائے کہ آپ کی پر لیٹر کاسٹ بڑھ جائے، مینیج نہ کر سکیں. سوال نمبر 9، ٹیکنیکل اسسٹنس. جس جگہ فارمنگ کر رہے ہو وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل سپورٹ موجود ہے. اب یقین کریں اتنے فارمر بلوچستان سے رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر دے دو، ڈاکٹر دے دو. بلوچستان اور کراچی، مطلب سندھ کر لیں، بلوچستان اور سندھ یہ پاکستان کے وہ واحد صوبے ہیں جہاں سے اتنے زیادہ فارمرز کی کالز آتی ہیں، واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں. اور وہ آپ یقین کریں ایک بندے نے تو کہا میرے پاس 25 گائیں ہیں، میں 1.25 لاکھ ڈاکٹر کو دینے کو تیار ہوں. کراچی سے تھا وہ، 25 گائیوں پہ وہ 1.25 لاکھ دینے کو تیار تھا. ڈاکٹر پہ جو اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں اتنا دور گھر سے ٹریول نہیں کرنا چاہتے. پنجاب میں رہنے والا ڈاکٹر اس کی خواہش ہوتی ہے 70-75 میں اپنے گھر کے پاس رہ کے نوکری کر لوں بجائے اس کی کہ میں بلوچستان جاؤں یا کراچی جاؤں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ آپ فارمنگ کر رہے ہیں کیا وہاں پہ جس قسم کی فارمنگ آپ کرنا چاہتے ہیں ولیتی گائیوں کی، ان کو سنبھالنے کے لیے کچھ ٹیکنیکل اسسٹنس یا ویسی سپورٹ موجود ہے یا نہیں. یہ نا عمومی طور پہ میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ یار یہ آپ کی گائے مجھے ایل ڈی اے کا کیس لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ایل ڈی اے کیا ہوتا ہے. اب کسی کو ایل ڈی اے پتا ہو تو اس کو یہ نہیں پتا اس کی تشخیص کیسے کرنی، ٹھیک ہے. تو بعد میں بیچارے جانور سفر کرتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے جانور ہیں. اور آخری سوال نمبر 10 کہ آپ کے پاس دودھ کی قیمت کیا ہے، آپ کی دودھ کی مارکیٹ کیا ہے. دودھ کی قیمت اور دودھ کی جو بائی پروڈکٹس ہیں ان کی قیمت کیا ہے، اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ڈیری کرنی ہے یا نہیں کرنی. اب میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. میرے پاس پیشنس ہے، ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 1 صبر ہے، ڈیری میں آ جاؤ. ورتھ اینڈ ٹائم، ٹھیک ہے جی. میں پاکستان سے باہر 3000 ریال پہ کام کر رہا ہوں، مجھے 1.5 لاکھ ہی بچتا ہے. کوئی نہیں، میں پاکستان آؤں گا، میں ایک سیٹ اپ لگانا چاہتا ہوں، مجھے اس میں لاکھ بھی مہینے کا بچے بہت ہے جی. آ رہا ہوں پاکستان میں. آلٹرنیٹ بزنس اینڈ مارکیٹ میں میرے پاس کوئی اور ایسا بزنس یا مارکیٹ یا کوئی ایسی سکل موجود نہیں ہے کہ اس پہ میں پیسے انویسٹ کروں، اس لیے میں ڈیری میں ہی آنا چاہتا ہوں. سوال نمبر 3 میں ایک فرضی کر رہا ہوں. سوال نمبر 4 لینڈ کمرشل ہے یا نہیں ہے. نہیں بھائی میرے پاس لینڈ کمرشل نہیں ہے.
जिस जगह हमारा एकड़ है जी, वहाँ पर जो लैंड कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए चल रही है और मेरे पास टोटल 4 कनाल जगह मौजूद है, तो मैं वहीं पे एक सेटअप लगाना चाहता हूँ। सवाल नंबर 5, वाटर स्टेटस जी, पानी हमारा बड़ा ठीक है, मीठा जी, मैं फार्मिंग करूँगा। सवाल नंबर 6, लोकेशन, हाँ जी मैं गोजरे में बैठा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या टोबे में बैठा हूँ, लोकेशन मेरी ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह फार्मिंग करूँगा। एक्सपीरियंस, हाँ जी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जी, माँ बाप घर वाले जानवर रखते रहे हैं तो थोड़ा बहुत अंदाजा है, नहीं भी है तो हमको हमारी यूट्यूब की वीडियोस देख लेंगे या हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी कर लेंगे, थोड़ा सीख सिखा भी लेंगे। सवाल नंबर 9, फीड स्टेटस, हाँ जी टोबे के साथ गुजरा है, गुजरे से हर चीज़ मिल जाती है, मुल्तान भी पास है, फैसलाबाद भी पास है, हर शय मिल जाती है, साइलेज भी अवेलेबल है, ठीक है फार्मिंग करूँगा। टेक्निकल असिस्टेंट जी जनाब, फैसलाबाद में बैठे हैं, सॉरी टोबे में बैठे हैं, यहाँ पर आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाता है। अगर आपको 24/7 भी डॉक्टर वहाँ पे रखना है तो यहाँ पे टोबा क्या, रजाना क्या, पीर महल क्या, आपका मुल्तान से शुरू कर लें और इधर आप इस्लामाबाद तक आ जाएं, ये सारी विसिनिटी में हम अच्छा डॉक्टर आपको दे सकते हैं। और मार्केट, हाँ जी दूध की मार्केट ठीक है जनाब, यहाँ पे दूध 150, 160, 170 में बिक जाता है, तो अब इस कंडीशन में तो फार्मिंग कर लेनी चाहिए। अब ये आपने अपनी कंडीशन में चेक करना है, सवालों के जवाब देने हैं और फिर आपने फैसला करना है कि फार्मिंग करनी है या नहीं। उम्मीद करता हूँ इस सेशन के बाद आपका ये सवाल आप खुद हल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।